جس میں وعدہ کیا سلامتی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، ہمیں انصاف دو۔ فلسطینی کیا کہتے ہیں؟ ہماری فلسطینی آبادی کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے، ڈیموگرافک چینج کیا جا رہا ہے، یہ بند کرو۔ انسانی حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، بند کرو۔ جب میں یہ سارا مقدمہ پڑھ رہا تھا اور پیش کر رہا تھا تو میرے دوستوں، اللہ نے مجھے اس وقت میرے دل میں ایک جذبے کی لہر دوڑی اور میں نے فیصلہ کیا ان حقائق کو دیکھتے ہوئے، اور میں نے اقوام متحدہ کے فورم پر کھڑے ہو کر کہا کہ دوستو، جو فلسطینی کہہ رہے ہیں اور جو میں ان کی بات کر رہا ہوں، میری نگاہ اس وقت جہاں غزہ پر ہے، میری نگاہ سری نگر پر بھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ کہ کشمیری یہی کچھ کہہ رہے ہیں، یہی کچھ کشمیریوں کی آواز ہے، یہی کچھ کشمیری کہہ رہے ہیں، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے اصولوں کے موقع پر قائم کرتے رہتے ہوئے اور پاکستان کی پارلیمنٹ، میں یہ بھی شکر گزار ہوں اور میں ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے متفقہ قرارداد سے مجھے لیس کیا۔ قومی اسمبلی کی متفقہ قرارداد، سینٹ کی متفقہ قرارداد میں ثابت کر دیا کہ فلسطین کے مسئلے پر قوم ایک ہے، کشمیر کے مسئلے پر قوم ایک ہے۔ اور میں آج میرے دوستوں ایک اور عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جس طرح بانگ دہل فلسطینیوں کا مقدمہ لڑا، اللہ نے اگر مہلت عطا کی تو مارچ، نوٹ کر لو، مارچ 2022 اسلام آباد میں مولا کے کرم سے پورے عالم اسلام کے وزراء خارجہ کو دعوت دوں گا اور مسئلہ کشمیر پر ان کو جمع کرنے کی کوشش کروں گا۔ کشمیریوں کا مقدمہ، کشمیریوں کا مقدمہ جو حق اور سچ پر مبنی ہے، انشاءاللہ پیش کیا جائے گا۔ میرے ساتھیوں، باتیں بہت ہیں اور میں اپنی بات کو مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ کہتا چلوں، یہ بھی کہتا چلوں کہ ایک اور پیغام دینا چاہتا ہوں آج۔ خیر ہے، کوئی نہیں یار، ایک اور پیغام سن لیں۔ اس وقت بحیثیت پاکستان کے وزیر خارجہ کے میں آپ کے پاکستان کے موقف کی ترجمانی کر رہا ہوں مسئلہ افغانستان پر۔ افغانستان کے امن کے لیے پاکستان جو جستجو کر رہا ہے، وزیر اعظم پاکستان کی جو سوچ تھی، آج اللہ کے فضل و کرم سے اس کو پذیرائی ملی اور دنیا اس بات پر متفق ہو گئی کہ افغانستان کا مسئلہ جنگ سے نہیں، مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے۔ وہ لوگ جو تہمتیں لگاتے تھے آج اس بات پر قائل ہو گئے کہ افغانستان کا حل گفت و شنید ہے۔ میں نے 2 دن پہلے افغانستان کے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ سے دو بدو گفتگو کی اور افغانستان کے امن کے آگے بڑھانے کے لیے عمران خان کے اقدامات اور ان کی ہدایات کو سامنے رکھتے ہوئے، بیٹا ایک طرف ہو جائیں، ایک طرف ہو جائیں، بیٹے آپ بیٹھ جائیں، ان کو آگے رکھتے ہوئے میں نے پاکستان کا موقف پیش کیا اور انشاءاللہ امن و استحکام کے لیے ہماری کاوشیں جاری رہیں گی۔ لیکن میں آج بانگ دہل کہہ رہا ہوں، جو افغانستان کا نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے، کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، پاکستان نے بڑی قیمت ادا کی ہے۔ 83,000
जनाजे हमारे कंधों पे उठे हैं। 128 अरब डॉलर की कीमत मेरे मुल्क के मैशत ने अदा की है। हम अमन की बात कर रहे हैं, हम इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं, और तुम जो अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हो और पाकिस्तान पर जो तोहमतें लगा रहे हो, बहसीयत पाकिस्तान के वज़ीर खारजा मैं कह रहा हूं कि अगर तुमने ये ज़बान दराजी बंद न की तो कोई पाकिस्तान बाज़मीर पाकिस्तानी न तुमसे हाथ मिलाएगा न तुमसे गुफ्तगू करेगा। हम जाते हैं, इमरान खान काबुल जाता है अमन के लिए, जनरल बाजवा काबुल जाते हैं अमन के लिए, DGI इस्लामाबाद काबुल जाते हैं अमन के लिए, वजीर खारजा जाता है अमन की झोली लेकर, और तुम पाकिस्तान को कहते हो, पाकिस्तान को ब्रथल हाउस से तशबीह देते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। इन अल्फाज पर तुम्हें नदामत होनी चाहिए।